السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، 8th کی سائنس میں ہمارا جو ٹاپک ہے فورس اینڈ پریشر، اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے اے فورس کین چینج دا اسٹیٹ آف موشن، یعنی کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے اس کی جو اسٹیٹ آف موشن ہے اس کو فورس سے چینج کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی بھی آبجیکٹ پر فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس کی جو اسٹیٹ آف موشن ہے وہ اس پر کیا اثر پڑتا ہے، تو یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں ایکٹیویٹی کرنی ہے، ایکٹیویٹی 9.3۔ اس میں کیا ہے کہ ایک ربر بال ہم لائیں گے اور اس کو ایک لیولڈ سرفیس پر، یعنی ایسی سرفیس جو بالکل برابر ہو، جس کی لیول برابر ہو، جیسے ٹیبل ہے یا کنکریٹ کا فلور ہے، یہ فرش ہے کمرے میں، گھر میں، تو اس پر ہم اس کو رکھیں گے۔ جس طرح فگر 9.6 میں، یہ پیج نمبر 165 ہے، آپ دیکھیں یہ ایک ٹیبل ہے یا فرش ہے، اس پر ایک بال رکھا گیا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس بال کو آہستہ سے پش کریں گے، جنٹلی پش کریں گے سرفیس پر، تو ہم دیکھیں گے کہ بال جو ہے یہ حرکت میں آ جائے گا۔ تو آہستہ سے اگر اس کو دھکیلیں گے تو یہ اس کی مطلب ایک سمت میں یہ مطلب ہے موو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ بال موو ہو رہا ہے، موو ہوتے ہوئے ہم اس کو ایک اور پش کریں گے۔ تو جب ہم اس کو ایک اور پش کریں گے تو کیا اس کی سپیڈ میں کوئی فرق آئے گا؟ یہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی؟ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ایک چیز حرکت کر رہی ہے، اس کو ہم پیچھے سے اور دھکا ماریں گے تو اس کی جو رفتار ہے اس میں تیزی آتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اب کیا کریں گے، اب بال جو ہے ایک سمت میں بڑھ رہا ہے، آگے ہم کیا کریں گے، اپنا ہاتھ رکھیں گے، ہتھیلی رکھ دیں گے موونگ بال کے بالکل سامنے۔ تو اب جیسے ہی وہ موونگ بال جو ہے حرکت کر رہا ہے، جو بال ہے وہ آپ کے ہتھیلی جیسے ہی ٹچ کرتا ہے اسی وقت آپ ہاتھ ہٹا دیں گے، تو پھر آپ دیکھیں کہ بال کی جو سپیڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، وہ کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بال حرکت کر رہا تھا، آپ نے آگے ہاتھ رکھا، جیسے ہی بال آپ کے ہاتھ کے ٹچ کیا، آپ نے ہاتھ ہٹا دیا، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بال کی سپیڈ جو ہے اس میں کمی آئے گی، یعنی جس سپیڈ سے وہ بال حرکت کر رہا تھا اس میں تھوڑا کمی آ جائے گی۔ اچھا، اگر آپ ہاتھ بالکل بال کے آگے ہی رکھتے ہیں، وہاں سے نہ ہٹائیں، تو کیا ہوگا، اس بال رک جائے گا۔ تو اسی طرح کی اور بہت ساری سچویشنز ہیں، جیسے مطلب ہاکی کی اگر بات کریں، ہاکی میں یا فٹ بال میں پینلٹی کک ہوتی ہے۔ تو پینلٹی کک میں کیا ہوتا ہے، جو پلیئر ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک جہاں پر وہ گول ہوتا ہے، گول کے قریب سے جا کر وہ بال کو کک کرتا ہے، اور جب وہ بال کو زور کی فورس لگاتا ہے تو اس سے پہلے بال ریسٹ میں ہوتا ہے، اس کی سپیڈ 0 ہوتی ہے، بالکل یعنی رکا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس پر فورس استعمال کرتا ہے تو بال جو ہے گول کی طرف موو کرنا شروع کرتا ہے اور بہت تیزی سے جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر گول کیپر ہے، وہاں پر گول کے پاس کھڑا ہے، وہ ڈائیو لگاتا ہے، جمپ لگاتا ہے اور اس گول کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، وہ بھی ایک فورس اپلائی کرتا ہے موونگ بال کے اوپر، اور بال کو وہ کیچ کر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو فورس استعمال کی گول کیپر نے، اس سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بال کو پکڑ لے گا یا بال کو
روک کر اس کی جو سمت ہے وہ بدل دے گا تاکہ گول نہ ہو، بال کسی دوسری طرف چلا جائے۔ تو اب اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بال کی جو سپیڈ ہے، اگر وہ روک لیتا ہے، بال کو کیچ کر لیتا ہے، تو بال کی سپیڈ جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے گی۔ یا اگر بال کو روک نہیں سکتا ہے، اس کی ڈائریکشن بدل دیتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا، بال کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو ان آبزرویشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ پر جب ہم فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ زیرو سپیڈ میں ہے، یعنی رکا ہوا ہے، ہم نے اس کو مطلب پش کیا یا فورس اپلائی کی تو اس کی سپیڈ چینج ہوگی، یعنی وہ پہلے زیرو تھی، پھر وہ بڑھ کر دوڑنا بھاگنا شروع کر دیا اس نے۔ اب اگر ہم اس میں مزید فورس لگائیں گے اور زیادہ فورس اپلائی کریں گے، اور اگر وہ فورس جس ڈائریکشن میں وہ آبجیکٹ موو کر رہا ہے اسی ڈائریکشن میں اس کو فورس اپلائی کریں گے تو اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی۔ اگر ہم فورس اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اپلائی کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس کی جو سپیڈ ہے اس میں کمی آئے گی۔ یعنی آپ نے دیکھا ایک بال موو کر رہا تھا، ہم نے اس کو پیچھے سے اور پش کیا، اس کی سپیڈ میں اضافہ ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کیا، فورس اپلائی کی، یعنی آگے ہاتھ رکھا، وہ بھی فورس اس میں، تو اس سے کیا ہوا، بال کی سپیڈ میں کمی آ گئی۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فگر 9.7 میں ہے، ایک بچہ ہے، وہ ایک گول ٹائر جیسی چیز ہے، اس کو ڈنڈے سے روڈ پہ چلا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہمارے یہاں پہلے جب روڈ اچھی ہوا کرتی تھی، تو اب تو اس کی بری حالت ہے، تو یہ ڈنڈے پکڑ کے اس طرح یعنی چلایا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی گول چیزیں، راؤنڈ چیزیں، تو اس سے کیا ہوتا تھا، وہ پش کرتے تھے اس کو، تو بار بار ڈنڈا مارتے رہتے تھے، اس کی سپیڈ بڑھتی رہتی تھی، وہ رکتا نہیں تھا۔ اور پھر اگر ان کو روکنا ہوتا تھا تو اس کے آگے ڈنڈا مار کر اس کو روک لیتے تھے۔ تو یہ جو ہے، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فورس ہے، فورس سے ہم کسی بھی آبجیکٹ کی سپیڈ کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ہم کل پھر کنٹینیو کریں گے۔